میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں عظمت اور فضائل کی بات ضرور کروں گا. جی کہا کہ آپ خطاب کریں. حضرت نے انکار کیا، جیسے خطبہ شقشقیہ کے موقع پر، جیسے خطبہ حمام کے موقع پر مولا سے اصرار ہو رہا ہے اور مولا نہیں چاہ رہے کہ بیان کریں، مگر جب اصرار ہوا تو مومنین کی رائے کا احترام ہوتا ہے، مومنین کی خواہشات کا احترام ہوتا ہے. اگر کوئی مومن آپ سے کہہ رہا ہے تو اس کا دل رکھیں، کعبے سے زیادہ محترم ہے اس کا دل. تو جب مولا حسن سے اصرار ہوا کہ آپ فرمائیں، کچھ تو کہیں، تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے میرے مولا حسن نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، اور عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے خطبے کے اختتام پہ فرمایا لو شئت جعلت عراق شاما. تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں چاہوں ملک عظیم ذہن میں رہے، سلطنت عظیم یعنی امامت ذہن میں رہے، ولایت تکوینی کا مطلب ذہن میں رہے. میرے مولا نے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، وشام عراقا، اور شام کو عراق بنا دوں. امام گویا فرما رہے میں جغرافیہ بدل سکتا ہوں، میں زمین کا نقشہ بدل سکتا ہوں، میں شام کی جگہ عراق کو رکھ دوں اور عراق کی جگہ شام کو رکھ دوں. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق. وجعلت امرأة رجلا ورجلا امرأة، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. یہ جیسے ہی بات مولا نے کی نا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا کثیر و کلامو کا کبیر، فمو کا قلیل و کلامو کا کبیر. تمہارا دہن چھوٹا ہے مگر بات بہت بڑی ہے. فنظر الیہ، امام نے غور سے اسے دیکھا، آواز دی اما تستحینا تجلسینا فی رجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے. اور ایک مرتبہ ہیئت بدلنا شروع ہو گئی. ملک عظیم ذہن میں رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کی آپ نے؟ ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا، ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا حسد ہے، جسے خود مولا علی نے فرمایا لا ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصو فضائل علی بن ابی طالب. اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، جن حساب کرنے اور گنتی کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے. وہ جو باکمال اور صاحب فضیلت وجود ہے، اس سے حسد ہوا ہے کہ جو اس کے بچوں کو کربلا میں مارا ہے. آج چہلم کا دن ہے. گویا زینب کبریٰ کی شام سے فاتح اور ہونے اور فاتح ہو کر لوٹنے کا دن ہے. جسے رسیوں میں باندھ کر لے گئے تھے، وہ قیامت تک یزیدیت کو رسیوں میں باندھ کر آئی ہے. عزادارو، کیا ہو گیا ابو طالب کی اولاد کے ساتھ؟ علی اکبر جیسا خوبرو مارا گیا، قاسم جیسا فلقت القمر مارا گیا، اون و محمد جیسے دلارے مارے گئے، عباس جیسے کہ بازو کاٹ دیے. اور عزادارو، ایک تو 6 مہینے کا مجاہد ہے جسے حسین ابن علی پانی پلانے لے گئے تھے، اور جب لاشا واپس لے کر آئے ہیں تو چند لمحوں پہلے جو بچہ تڑپ رہا تھا وہ حسین کی گود میں اب تڑپ نہیں رہا تھا. حسین نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. پیاسے بچے یہ سمجھے کہ علی اصغر کو پانی پلا دیا. وہ سخت امتحان تھا جب سکینہ نے آ کے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، آپ مجھے بھی تو لے جائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج رونے کا دن ہے اور چہلوں کے مجلس میں گریہ بھی زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج زینب کو جی بھر کے رونے کا موقع ملا ہے. آج امام سجاد کو کھل کے رونے کا موقع ملا ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو تازیانہ بلند ہو جاتا تھا. عزادارو، آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گری
میں نے پڑھا ہے بیوی کو اونٹ سے گرایا گیا ہے. جب کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں. تو پورا قافلہ گریا کرتا تھا. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں. تو کہنے لگے اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں اسے گرا دوں گا, تم قافلہ آگے بڑھا دینا. ایک ظالم نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھتا رہا. سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی رہی. بھیا میں گر گئی. خوبی اماں رباب میں گر گئی. میں کچھ سال پہلے جب بی بی زینب کو سلام کرنے گیا تو بیروت کے رستے سے دمشق کی ایئرپورٹ استعمال میں نہیں تھا. بیروت اترے اور وہاں سے ہم بالا بک سے ہوتے ہوئے جب بالا بک پہنچے نا تو مجھے کسی نے بتایا امام حسین کی 2 شہزادیوں کے مزار بالا بک میں بھی ہیں. میں جب ان کے مزار پر گیا تو وہاں جا کے اور رونا آیا. وہاں تاریخ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک 9 سال کی بیٹی, ایک 14 سال کی مولا حسین کی بیٹی, وہ جو 9 سال والی بچی کا مزار ہے نا بالا بک میں لبنان کی طرف شام کے بارڈر کے ساتھ جو شہر ملا ہوا ہے, وہ جو 9 سال والی بچی ہے نا امام حسین کی, وہ اونٹ سے گری تھی. دوسرے اونٹ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا. دوسری جو 14 سال والی بچی تھی, پتھر مارے جا رہے تھے. اس بی بی کے سر پہ ایک پتھر لگا جس زخم کی وجہ سے وہ بچی شہید ہو گئی اور وہیں دفنا دی گئی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آج چہلم کا دن ہے. زینب بتا رہی ہیں کون جیتا اور کون ہارا. میرے مولا سجاد کو بلا کر کہا یزید نے کہ اے علی بن حسین ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں. امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. جناب زینب سے جا کے کہا پھوپھی اماں یہ ہمیں رہا کر رہے ہیں اور رہائی کے 2 سبب لکھے ہیں. ایک تو زندان شام میں 4 سالہ بچی کی شہادت. جناب سکینہ نے خود کو قربان کر کے پورے گھرانے کو آزادی دلوائی ہے. پھوپھی اماں یہ کب تک ایسا رہے گا؟ میں دنیا سے چلی جاتی, آپ مدینے واپس چلے جائیں. سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئی اور پورا قافلہ آزادی پا کر مدینہ آ گیا. دوسرا سبب لکھا ہے کہ امام سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھے تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب ہرن امام کے سامنے سے گزری نا تو اس نے منہ موڑ موڑ کر, گردنیں موڑ موڑ کر آوازیں لگانا شروع کی. امام نے شکاری سے کہا بھائی رکو میری بات سنو. وہ قریب آیا. امام نے فرمایا اس کے 2 بچے ہیں وہ بھوکے ہیں, یہ مجھ سے فریادیں کر رہی ہے کہ میری ضمانت لے لیجئے, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. میں رونے والوں سے ایک سوال کروں, جب امام ضمانت لے رہے ہوں گے تو زندان میں بیٹھی جناب رباب بھی تو سن رہی ہوں گی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اجرکم اللہ. وہ تعجب سے کہنے لگا آپ کے تو ہاتھوں میں زنجیر ہے, آپ کے تو پیروں میں بیڑی ہے, آپ اس جانور کی زبان سمجھ رہے ہیں. امام نے فرمایا مجھ پر اعتبار کرو, میں ضمانت لیتا ہوں یہ واپس آئے گی. اس نے آزمانے کے لیے رسی چھوڑ دی. ہرنی دوڑ کر جنگل میں گئی. سنیں گے کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئی, پہلے امام کے پیروں کا بوسہ دیا اور پھر گردن جھکا کر شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ پیروں میں گر گیا. آپ ہیں کون؟ یہ اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا میں حجت خدا علی ابن الحسین, حسین ابن علی کا بیٹا, حیدر کرار کا پوتا, ابو طالب کا پڑپوتا, زین العابدین. اس نے جا کر شعور میں بیدار کیا اور پھر شام کے دیہاتوں سے غریبوں نے پہلے آواز اٹھائی اور پھر ماحول بگڑنے لگا تو مجبور ہو کر آزادی رہائی کی. امام سے آ کر بات کی کہ آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا میں پھوپھی سے پوچھوں گا. جناب زینب سے جا کے کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. میری پہلی شرط یہ ہے مجھے گھر چاہیے جہاں میں حسین کا ماتم کر سکوں, شام میں حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھوں گی. دوسری میری شرط یہ ہے کہ ہمیں رستوں سے آشنائی نہیں ہے, کوئی ہو جو ہمیں مدینہ تک پہنچا کر آئے. تیسری میری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں, ہماری چادریں واپس کی جائیں, جملہ کہوں ہمارے زیورات واپس کیے جائیں.
ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں واپس دیا۔ جب امام نے کہا نا یزید سے، کہنے لگا میں دو مطالبے آپ کے مانتا ہوں، ایک گھر آپ کو دیتا ہوں جہاں آپ آزادی کریں، آپ کے ساتھ مدینے تک بشیر ابن جزلم ہوگا جو آپ کو پہنچائے گا، مگر تیسرا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا۔ اے زین العابدین، آپ اپنی چیزوں کی قیمت بتا دیجئے، میں قیمت دینے کو تیار۔ سنیں گے، بڑا سب جملہ ہے۔ جب اس نے کہا نا میں پیسے دینے کو تیار ہوں، امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا تیرے پاس وہ اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا، تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو زینب کی چادر کا بدلہ ہو سکے؟ میری بیوی زینب نے شام میں عزاداری کی، بشیر ابن جزلم آمادہ ہے پہنچانے کے لیے۔ تبرکات واپس آئے، سروں پر سر آئے، تھک کے نہیں روئیں گے، سر آنا شروع ہوئے۔ جب جناب عباس کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کر دیا۔ اجر و کمال اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب جناب قاسم کا سر آیا، بیوہ حسن جناب ام فروا نے بڑھ کر آگے اپنے بچے کے سر کو گود میں لیا۔ اجر و کمال اللہ۔ جب حسین کا سر آیا تو سب نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر عزاداروں دو سر لا کے رکھ دیے گئے، کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی، اور سب بیویاں ایک بیوی کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تو شام کی ایک عورت نے کہہ دیا تھا جو پرسے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس نے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، شاید ان کا کوئی وارث نہیں رہا۔ زینب کی آواز بلند ہوئی، ان کی ماں زندہ ہے۔ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، اجر و کمال اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، آج رونے کا دن ہے۔ خواتین میں جب گریہ بلند ہو تو یاد رہے شاید برابر سے کوئی 4 سالہ بچی بھی رو رہی ہو۔ مردوں سے کہوں گا یاد رہے امام سجاد آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو اس میں چادریں تھیں۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی، بھابھی ام فروا یہ آپ کی چادر آ گئی۔ ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی رباب آپ کی چادر آ گئی۔ عزاداروں مختصر کرو، ایک چھوٹی سی چادر ہاتھوں میں آ گئی۔ زینب نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی۔ اے سکینہ اٹھو، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ حق ہے ایسا ہی گریہ کرنے کا، جنہیں رونا نہیں لا رہا وہ اللہ سے حسین پر آنسو مانگے۔ ایک قطرہ بھی آج اگر میری آپ کی آنکھ میں آ گیا، یہ میری قبر کے لیے بڑا ذخیرہ ہوگا۔ محملیں لگائی گئیں۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ہماریاں کھڑی ہیں مگر ان پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں، فرمایا زین العابدین میں ان ہماریوں میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا۔ اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، یہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں انہیں رنگین کپڑوں سے بدلواؤ اور کالے کپڑے بنوا دو، اس لیے کہ جہاں جہاں سے یہ اونٹ جائیں، جہاں جہاں سے یہ قافلہ جائے، ہر آبادی والے سمجھ لیں کہ زہرا کے بچوں کے عزادار جا رہے ہیں۔ محملوں کے رنگ، پردوں کے رنگ تبدیل کروائے گئے، بیویوں کو سوار کیا جانے لگا۔ ساری بیویاں بیٹھ چکی تھیں، امام سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں سب آمادہ ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، مگر اماں میں اکیلا نہیں لا سکوں گا۔ ساری بیویاں امام سجاد کے پیچھے، امام سجاد ایک موڑ مڑے، سامنے زندان شام نظر آیا۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا، رونے والوں کیا نظر آیا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آوازیں آزاد کیجئے، پرسا دیجئے، آج چہلم کا دن ہے۔ آواز دی بھابھی رباب قافلہ تیار ہے۔ روتے ہوئے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔
کیسے لا کر محمل میں بٹھایا، قافلہ چلنے لگا، شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں بلند کی، یا زینب الوداع، جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی، اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی قبر پہ زیارت کے لیے۔ جب آپ جائیں نا شام بی بی کی زیارت کرنے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ بہت گریہ ہو گیا، کچھ لوگوں کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے پتا ہے کوئی مرے گا نہیں، اس لیے کہ جس پہ گزرا وہ شام سے رہا ہو کے مدینے آ گئی۔ جو کمال اللہ تھکے نہیں، قافلہ شام سے چلا، ایک چاراہے پر پہنچا، جناب زینب نے امام سجاد کو آواز دی، زین العابدین یہ رستے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ امام نے شہروں کے نام بتائے، ان ناموں میں ایک نام یہ بتایا کہ ایک رستہ کربلا جاتا ہے۔ بس کربلا کا نام سنا زینب کی چیخ بلند ہو گئی، پہلے میں بھائی کی قبر پہ جاؤں گی۔ آج چہروں کا دن منانے زینب بھائی کی قبر پر آئی۔ ادھر پہلا زائر قبر حسین جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نابینا ہو گئے تھے، قبر امام حسین بیٹھے تھے، اپنے غلام عطیہ کو ایک فاصلے پہ کھڑا کر دیا۔ عطیہ کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایسے حسین کی قبر پر بیٹھے بات کر رہے تھے جیسے ہر جملے پر حسین کا جواب آتا ہے۔ میں اپنے مالک کے الفاظ تو سن رہا تھا مگر مجھے حسین کے جواب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ حسین سے بیٹھے ہوئے جابر بات کر رہے تھے، نابینا ہو چکے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک ہڑبڑا کر بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگانے لگے، عطیہ مجھے سہارا دو۔ میں دوڑتا ہوا آیا تو کہنے لگے مجھے دور لے جاؤ۔ ایسا لگا جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو، جابر اٹھ جاؤ میری بہن آ رہی ہے، جابر میری زینب آ رہی ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھکے نہیں عزیزارو، مجھے اندازہ ہے کہ گریہ بہت ہو گیا مگر مجھے نہیں پتا جو حالات چل رہے ہیں کہ میری زندگی میں آئندہ یہ چہروں کی مجلس ہے یا نہیں۔ میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ عزیزارو، جیسے ہی قبر حسین نظر آئی، زینب بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، جیسے ہی قبر حسین بی بی کو نظر آئی، زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور چلی اس طرف جہاں حسین، قبر حسین پہ جا کے گر گئی جیسے بہن بھائی سے گلے مل رہی، اور ایک آواز دی، حسین تمہاری بہن شرمندہ ہے، سکینہ کو کھو کے آ گئی۔ اجو کمال اللہ، 3 دن تک میری بی بی نے کربلا میں ماتم کیا۔ قافلہ کربلا سے چلا، قافلہ کربلا سے چلا، مدینہ پہنچا، بس آخری جملے، آخری منزل مدینے کے باہر امام سجاد نے خیمہ لگایا، بشیر جا کر مدینے میں سنا دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور شہر مدینہ میں داخل ہوا۔ یا اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مدینے کا والی حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم سے بشیر گزرے، ایک عصا تھامے، کمر خمیدہ، ضعیف العمر بی بی باہر آئی، آواز دے کر کہا بشیر کس حسین کی بات کرتے ہو؟ کہا حسین ابن علی۔ تو ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے لگی اور کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی،
میں نے عباس کو پالا تھا کہ حسین کی حفاظت کرے۔ بشیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بی بی عباس کے ہوتے ہوئے کسی نے حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ کہ بشیر ماجرا کیا ہے؟ کہ عباس کو پہلے مارا گیا۔ کہ میرا عباس جیسا بچہ مارا گیا؟ کیسے مارا گیا؟ کہ پہلے اس کے بازو کاٹے گئے۔ تھکے نہیں عزادارو، آوازیں آزاد کریں۔ کہ پہلے اس کے بازو کاٹے گئے تو چیخ مار کے روئیں اور کہا جس کے بازو کاٹ دیے گئے ہو وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا؟ پہنچی ہے شہر کے بعد، سارا مدینہ باہر جا رہا ہے۔ امام سجاد خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ دروازے پر امام بیٹھے ہیں۔ پہچان نہیں پائیں اپنے پوتے کو۔ آگے بڑھ کے کہا فضل، اپنے پوتے سے کہا فضل جا کے اس مرد سے کہو کہ رستہ چھوڑ دے تاکہ میں زینب سے جا کے ملوں۔ امام سجاد نے زمین پہ ہتھیلیاں رکھ کے زمین کو سہارا دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آگے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے دادی حق ہے کہ دادیاں پوتوں کو نہ پہچائیں۔ میں زین العابدین ہوں۔ کہ میری زینب کہاں ہے؟ کہ وہ زینب خیمے کے اندر موجود۔ آگے بڑھی، زینب کو گلے سے لگایا تو جناب زینب نے فرمایا اماں آہستہ، میرے بدن پہ تازیانوں کے نشان، میرا بدن زخمی بہت ہے۔ عزاداروں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ بشیر کہتا ہے میں جب سنا کر واپس آیا تو سارا مدینہ باہر آ چکا تھا، مجھے امام سجاد تک پہنچنے کے لیے رستہ نہیں مل رہا تھا۔ امام در خیمہ پہ کھڑے تھے، دور سے مجھے اشارہ کیا کہ بلا رہے۔ میں رستہ بناتا ہوا، مجمع کو کاٹتا ہوا امام کی خدمت میں گیا۔ امام نے کہا بشیر ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، تم نے ہم پر احسان کیا ہے، میری پھوپھی زینب نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ بشیر کہتے ہیں رومال میں کچھ بندھا ہوا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہے، رش بہت تھا، میں نے کھولا نہیں، جب دور جا کے میں نے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے۔ میں کربلا میں لوٹنے والوں سے کہوں گا اگر تم نے سکینہ سے مانگ لیا ہوتا تو یہ بیویاں زیور اتار اتار کے دے دیتی ہیں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ یا حسین